أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیے جی کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ ہمارا دیکھیں بالکل آخری والے لیسنز رہ گئے ہیں 17۔ اے کریں گے، ہم بی کریں گے، تو اس میں ہم نے کرنا کیا، آج آپ لیکچر دیکھیں گے تھوڑا سا اس کا جو سٹائل ہے وہ بدل جائے گا۔ جو اب تک ہم نے، آپ کو پتہ نا ہم نے کتنی سورات کرنی تھی، کمپلیٹ ہو گئی ہیں ہماری ساری؟ جو ہم نے کہا تھا 6 سورات کریں گے وہ ساری مکمل ہو گئی ہیں؟ کون کون سی سورج کر لی ہیں؟ چلیے کوئی ایک سسٹر بتائیں۔ جی باجی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ الاخلاص، سورۃ الفلق اور ہاں سورۃ الناس ٹھیک ہے۔ اور سورۃ اب ہم نے کیا العصر۔ کرنا ہے جی، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم تھوڑی متفرقہ آیات پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی آیات پڑھیں گے۔ جیسے آج ہم جو آیت پڑھیں گے سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اور اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گرامر میں جو ہے مزید ہم اپنے فعل امر کو کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، تو آگے والے لیکچر جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ ہم مختلف آیات پڑھیں گے، ان کو ریلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، رکنا نہیں ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کو دیکھتے ہیں، مقصد کیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کہ آپ سمجھ لیں قرآن کے اندر سے ہی ایک آیت ہمیں بتائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھی ہم لوگوں نے 18 سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے، اور اس کو سیکھنا بہترین کام ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سبق 19 میں ہم دیکھیں گے کہ سیکھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہم ساری پڑھیں گے، ایک اوور ویو آپ لوگ لے لیں۔ اور سبق 20 جو ہوگا نا وہ پورے ہمارے کورس کا ایک آپ سمجھ لیں لب لباب ہوگا یا نچوڑ ہوگا۔ ہم اس میں دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا قرآن سیکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کی یہ سن لیتے ہیں ہم، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ ایک منٹ ہے، نہیں یہ آپ لوگوں کے مائک انمیوٹ ہوئے ہوئے، پلیز اس کو میوٹ رکھیے۔ وَقُلْ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ اب مقصد نزول میں یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں، تدبر، یعنی کہ قرآن کے اوپر ہم تدبر کریں۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے بار بار ایک چیز کی طرف پلٹ کر آنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ غور و فکر کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی ہم نے تدبر کرنا، اس کو ابھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور کس چیز پہ تدبر کرنا ہے، عربی آیات پر۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی ٹرانسلیشن پڑھ لیا کچھ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پاس مین چیز ہے اس کی آیات پر، اس کی عربی پہ، کیونکہ اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیوں یہ ضروری ہے۔ اور ہم لوگوں نے یہ کیا چیز کرنی ہے، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اور آسان بھی ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ایک سیکنڈ رکیں۔ جی اچھا، یہاں پہ کیا اگزامپل ہے کہ قرآن جو ہے وہ ترجمے سے نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، ویسے تو ہم سمجھ لیں گے، لیکن آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے ایک بات نوٹ کی ہو، جو قرآن پڑھ کے اثر ہوتا ہے وہ اس کے ترجمے سے اس طرح اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب جیسے یہاں پہ ایک اگزامپل دی ہوئی ہے، اس کو آپ ریلیٹ کریں۔
اب انسانی کلام کا ترجمہ کرنا ہے، فار ایگزامپل اس کو ہم نے انگلش میں کرنا ہے. کیا شعر تھا؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ اس طرح نا، یعنی کہ بڑے 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 لوگ تھے وہ کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اور جو ایسے ویسے لوگ تھے وہ کہاں کے کہاں چلے گئے. اب اس کا اگر انگلش میں ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہو تو کیا اس کی ٹرانسلیشن بنے گی؟ بتائیں کیسے کیسے، بتائیں کیا بنے گی اس کی ٹرانسلیشن؟ کون بتائے گا، کون ٹرائی کرے گا؟ جی سسٹر روبینہ آپ کا مائک اوپن ہے، آپ ہی ٹرائی کریں. اس کا ٹرانسلیشن تو بہت مشکل ہے مگر ہم کہہ سکتے ہیں پیپل چینج ہیو بین چینج. جی عجیب سا ہی ہوگا نا، ہوز وچ کچھ اس ٹائپ کا کر کے ہوگا، کیسے ہاؤ اور اس طرح کر کے ویئرڈ سی ٹرانسلیشن ہوگی جس کی کوئی سینس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ یہ تو انسانی ایک وہ تھا، شعر تھا، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، لیکن اس کی اگر انگلش میں کر دیں گے وہ والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ تاثیر جو تھی، جو اس کا ایک وہ تھی لینگویج کی بلاغت تھی، وہ تو ختم ہو گئی. تو ٹرانسلیشن تو بڑی عجیب سی ہوگی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی کوئی ایگزیکٹ اس طرح کی ٹرانسلیشن ہو؟ ٹھیک ہے، وہ بات تو نہیں نہ رہے گی. ٹھیک ہے، بے شک ٹرانسلیشن ہیلپ کرتی ہے آل دیٹ، لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو ڈائریکٹ سورس ہے اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عربی سیکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کے آپ نے سمجھے 100 کتابوں سے 100 ڈفرینٹ آتھرس کے ترجمے پڑھ لیے تو کیا آپ نے، آپ کے خیال سے آپ کو بالکل ایگزیکٹ قرآن سمجھ آ گیا؟ نہیں آیا نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کسی اور کی ٹرانسلیشن سے جو ہے اس کا آپ کو پورا سمجھ آ جائے؟ اسی طرح جیسے اس کی ایگزامپل ہے، جیسے اقبال کا کوئی کلام ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کو انگلش میں، عربی، فارسی کسی اور لینگویج میں کر دیا جائے تو وہ اردو میں جو بات ہوتی ہے وہ تو نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ تو قرآن پاک جو ہے وہ عربی کے اندر نازل ہوا ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ سمجھ لیں، ہمیں کیوں نہ پتا چل جائے کہ اس میں ہے کیا. ٹھیک ہے، جب تک ہم کسی زبان کی وہ سمجھیں گے نہیں کہ اس میں کتنی، جیسے عربی زبان میں بہت بلیغ ہے، بہت وسیع ہے، تو ہم لوگ اس کو نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا مین اس کی تھیم کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات دیکھ لیں، یہ نہیں کہ اب آپ نے کہنا ہے ٹرانسلیشن سننا ہی جو ہے نا بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے ثواب کی کوئی نفی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک ٹرانسلیشن ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، غیر عربی ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے گیو اپ تو نہیں کرنا، ہمارے تو اختیار میں ہے، اور اب تو چیزیں اتنی آسان ہو گئی ہم ایزیلی سیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس پورے لیکچر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجمے کو ہم بالکل ہی رد کر دیں. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ترجمہ جو ہے وہ ہمارا ایک برج ہے. ٹھیک ہے، برج ہے. اب ہم نے ساری عمر برج پہ تو نہیں کھڑے رہنا نا، آگے جائیں گے، منزل تو قرآن ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ تو نہیں ہے، اتنا تو نہیں ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے. ہمارا یہ گول تو نہیں ہے کہ ترجمہ صرف اردو کا ترجمہ پڑھتے رہے. ہم جب تک، ہمارا گول تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹلی کتاب کھولیں بغیر ترجمے والے، اور اس میں سے سمجھ لیں میسج انشاءاللہ. ٹھیک ہو کیا؟ اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیں. اب عربی آیات جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، اس کو پڑھیں گے تو اس کا تو اثر ہوگا، بہت زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ طرح کا ہوگا، جیسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جب ریسائٹ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے نا. اور اگر سمجھ کے پڑھ لیں، اکثر ہمیں کچھ پتا بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو امیجن کریں کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہو جو پڑھا جا رہا ہے تو کتنا ڈفرینٹ ہو جائے نا، کتنا مزید اثر کتنا زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ نے 6 سورج پڑھی ہیں، اب آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو اس کو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگ پلیز ایک خیال رکھیں، مائکس کو میوٹ کریں، ورنہ آپ لوگ جب آن کر لیتے ہیں نا پھر ایک شور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اور کیا بات ہو رہی ہے؟ جی اب یہاں پہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے نورانی وولٹیج ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک ڈفرینٹ سی فیلنگ ہوتی ہے، اسپرچل ایک افیکٹ ہوتا ہے ہمارے پہ. اب جیسے اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب
یہ کتاب انزلناہو، ٹھیک ہے، ہم نے اتارا اس کو. اب اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ انزلہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، انزلنا پلس تو بنے گی. ہاں جی. الیکا آپ کی طرف، یہ ٹیبل سے پڑھا ہوا ہے، مبارکن برکت والی، جیسے عید مبارک ہوتا ہے نا ویسے ہی مبارکن لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ٹھیک ہے، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک، اب اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. کتاب جو ہے یہ تو ہم ایزی سے ہے، اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں. کتاب ہونا، مجھے یہ کوئی بتا دے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مذکر. مذکر. مذکر ہے. عربی میں کتاب عربی جی عربی میں مذکر. اردو میں یہ مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے. جی. اچھا، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کتاب کی جمع کیا ہے، کتبن. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں، کتبن کتاب کی جمع کتبن، اور یا کتبن کتبن، ٹھیک ہے، وہ ساری جیسے ہم نے وہ اسم کا پڑھا تھا وہ سب آ جاتا ہے. انزلنا، ٹھیک ہے، ہم نے اتارا، یعنی کہ نازل کرنے سے آپ یاد کر لیں، انزلنا نازل کیا، ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ٹیبل سے آیا ہوا ورڈ، انشاءاللہ یہ فعل ہم نیکسٹ کیوسیز میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کو، ہم نے اتارا اس کو. اب یہ اس کون ہے، کس کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں؟ کتاب. قرآن قرآن. پاک. کتاب کی طرف. ہاں جی، کتاب. کتاب کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف. اور ہم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ تعظیم کے لیے اس طرح سے قرآن کا ایک سٹائل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اتارا اس کو الہ، یہ ہم نے پڑھا، پورا ٹیبل پڑھا تھا الیکا والا. ٹھیک ہے، الیہم، الیہم نہیں الیہ الیہم، پھر الیکا الیہ، اور کیا ہوتا ہے؟ جی بتائیں. الیکم اور الینا، اس طرح الیکم الینا. علیکم علینا. بالکل، اس کی ہم نے کافی پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل سے ہی آیا ہوا ہے، آپ کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، جیسے اب یہاں پہ مبارک کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، مبارک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، مبارک ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے QC3 میں جائیں گے نا تو اس کو ہم دیکھیں گے یہ بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ عید، اب یہاں اس کا مطلب کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم یاد رکھ لیں گے برکت والی ہے. آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور برکت کے معنی، اب برکت کا کیا جنرل معنی لیتے ہیں ہم، جیسے ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کہ بارک اللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں برکت دیں، نعمت جو ہے آپ کی برقرار رہے، قائم رہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں، اور جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہے، کم نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، جو اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کے علم میں برکت ہو. علم ہمیں نظر اس طرح تو نہیں آتا لیکن محسوس تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے کافی ہو جائے، برکت کا یہی مطلب ہوتا ہے اس دعا کا. صحیح ہو گیا. اب قرآن کی برکت کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب قرآن جس مہینے میں اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. کون سے مہینے میں اترا تھا قرآن؟ رمضان میں. رمضان المبارک. میں. بہترین مہینہ ہو گیا. جی، پھر اس کے بعد جس رات میں یہ اترا، اور وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. کون سی رات تھی وہ؟ لیلۃ صاف القدر. رات. لیلۃ القدر. اور جس اترا وہ سب سے بہترین افضل رسول بن گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم بات کریں قرآن کی برکت کی. ٹھیک ہو گیا، اس کو تھوڑا سا تصور اور احساس کے ساتھ اب سوچنا آپ نے. اور کیا ہوا تھا، یہ جو کتاب جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو مسلمان جو ہے وہ سپر پاور بن گئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 100 ایئرس کے اندر اندر وہ بیسٹ سپر پاور قوم بن گئی تھی. جب تک ان قرآن سے جڑے ہوئے تھے، جو ہمارے صحابہ تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ
सुपर पावर बन गई, कुरान का इल्म था उनके पास, ठीक है, हर चीज में बेहतरीन मॉडल थे, इल्म अखलाक में, हर चीज में टॉप टॉप पे जो क्रीम होती है, ठीक है। और क्या हुआ था, उन्होंने पूरे 1,000 साल तक जो है उन्होंने हुकूमत की थी, और सारा बेहतरीन वो थे। और उसके बाद जो है, क्या किस वजह से थे, क्योंकि वो कुरान से जुड़े हुए थे, उनको पता था कुरान में है क्या, ठीक है। और इल्म और अमल के मैदान में वो क्या थे, सबसे आगे थे। और अब हम क्यों पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुरान में है क्या, कुरान से कोई ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। तो हम यहाँ क्या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है दोबारा से मुसलमान जो है वो फिर से सुपर पावर बन जाए, ठीक है। और ये कि हमें अल्लाह ताला कुरान से जोड़ दें और हमें उसकी समझ अता करें इंशाल्लाह। इसको जरा तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ लें। ये किताब हमने उतारा है, इसको आपकी तरफ बरकत वाली है, ठीक। अब ली क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, ली हर्फ के साथ भी आ जाता है, फेल के साथ भी आ जाता है, इसम के साथ भी आ जाता है। जैसे लिल्लाही इसम के साथ आ गया, लफी किसके साथ आया था, हर्फ के साथ आ गया। इसी तरह कभी ये ला हो जाता है, कभी ली हो जाता है। तो यहाँ पे ये फेल है, ली यदब्बरू, ताकि वो गौर करें। और इसका मतलब क्या है, ताकि का, ठीक है। और ये भी तदब्बुर से वर्ड से फिलहाल आप याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्यूसीज में हम देखेंगे ये वर्ड, ये फेल कैसे बना या कहाँ से आया, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखें कि ये फेल है, और ये ताकीद के लिए ली इसके साथ आया है, ठीक है। और एक सेकेंड है, उसके बाद ये बात आ जाती है, ली या दब्बारू, इसका मतलब क्या होता है। जैसे तदब्बुर का मतलब होता है ना गौर, तो इसी तरह वो गौर करे। और किस चीज पे गौर करना है हमने, कुरान कुरान और उसकी आयत पर। आयात से। आयात ना, इसकी आयात पर, निशानियों पर। इसका अब ये देखें, एक आयात ऐसे लिखते हैं, आयत होती है एक, ठीक है। और अरबी के अंदर ये जो किताबत है इसको इस तरह भी लिखा जाता है, आयात प्लस की, ठीक है। असल में ये ऐसे था, लेकिन ये जो छोटा सा ये ऊपर ये डाल दिया अलिफ सगीरा, इसका मतलब एक्चुअली यही होता है, लिखने का स्टाइल ये है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अब ये जमा जमा है, ठीक है, और ये इसका सिंगुलर है। अब इसके दो मतलब होते हैं, आयत होता है, निशानी होता है, ठीक हो गया। तो हमने करना क्या है, कुरान जो है वो बरकत वाली किताब है। उसके बाद क्या बात हो रही है, ताकि वो गौर करें उसकी आयत पर, यानी अल्लाह ताला ने क्यों नाजिल किया, ताकि हम गौर करें उसकी आयत पर, ठीक। ये उसकी वाहिद और जमा देख लीजिए, और ये इसके टुकड़े जो मैंने आपको बताए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे ये देखें, अब ये कनेक्ट हो रहा है। और क्या चीज है इसके अंदर, वलियतज़क्करा, ठीक है, और ताकि नसीहत पकड़े। अब इसके टुकड़े देख लें, वलियतज़क्करा, ये भी एक फेल है इंशाल्लाह, ये भी आगे पढ़ेंगे। ये जैसे हमने ज़करा पढ़ा था ना, तो ये उसी से निकला हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी देखेंगे किस तरह से बनता है, क्या है। क्यूसी वन में फिलहाल इसका नहीं है। और ताकि नसीहत पकड़े, कौन नसीहत पकड़े, अब उलुल अलबाब, ठीक है। अब यहाँ एक चीज नोट कर ले, देखिए जैसे यहाँ ली या दब्बरू, ये भी ली के साथ आया हुआ था, इसके टुकड़े हमें पता चल रहे हैं। किस पे हमने तदब्बुर करना है, आयात पर। और वली यतज़क्कर, ठीक है। और क्या करना है, इस पे नसीहत लेनी है और फिक्र करना है, और क्या करना है, इससे हमने कोई ना कोई इन्फर करना है, कोई मैसेज अपने लिए लेना है। लेकिन कौन लोग करेंगे, वो उलुल अलबाब करेंगे, ठीक है। अब करें उलू कहते हैं वाले को, ठीक। और इसी तरह आपने पढ़ा होगा उली। अब ये वाले दोनों का मतलब क्या है, वाले, ठीक है। और लुब किसको कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना लुब्बे लुबाब, इस चीज का ये है क्रक्स, ठीक है, या मेन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अक्ल वाले जो हैं। और लुब उर्दू में जो है वो उसको भी कहते हैं, दिमाग में कोई मादा वगैरह होता है उसको भी कहते हैं लुब, ठीक है। तो लुब जो है यहाँ पे अल्लाह ताला किसकी बात कर रहे हैं, जो अक्ल वाले हैं, उनके वो इससे कोई ना कोई गौर भी करेंगे और नसीहत भी पकड़ेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तदब्बुर और तज़क्कुर का जिक्र है।
تو تدبر کا مطلب بیسیکلی ہے غور کرنا، ٹھیک ہے، اور تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ کیوں عمل کرنا ہے ہم نے قرآن میں؟ دنیا اور آخرت کی برکتیں تاکہ ہمیں حاصل ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں کامیابی مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا، دیکھیں اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا کیا مقصد تھا، ٹھیک۔ اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ تدبر کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، پلٹ کے آنا، بار بار آنا، غور کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اخبار ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی تدبر نہیں ہوتا نا، وہ تو بس ایک دفعہ ہم گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سچی خبر ہوتی ہے کوئی جھوٹی ہوتی ہے، صرف ہم لوگ ایک اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اسی طرح آپ کی کوئی ٹیکنیکل بک ہو، کوئی سائنس کی بک ہو، تو وہ آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ آئے گی اس سے؟ آپ کو نہیں آئے گی نا، جب تک آپ اس کو غور سے پڑھیں گے نہیں، بار بار نہیں پڑھیں گے، آپ کو اس کی ورکنگ کیسے پتا چلے گی؟ سپوز آپ کی کوئی کسی مشینری کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، وہ صرف پڑھ کے تو نہیں ہوگی، وہ آپ امیجن کریں گے، اس کی جو بھی فگرس بنی ہوں گی، ڈرائنگز ہوں گی، وہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، پھر ہی آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے غور ہم صرف اس وقت کر سکتے ہیں، ہم یہ تو نہیں ہے کہ کسی بھی بس ایسے ہی کوئی لینگویج پڑھ لی اور سمجھ بھی نہیں آئی اور ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ بچے ایسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے پڑھ لیا، ان سے پوچھے تو انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا، کیونکہ انہوں نے صرف ایمٹی ریڈنگ کی ہوتی ہے، وہ اپنی آواز سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے کول لگ رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو جب تک غور نہیں کریں گے نا تب تک سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہوگی تو ہم کیسے اس پہ غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے۔ اب قرآن کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ کوشچن کا آنسر کریں، ہم نے دیکھنا ہے قرآن سے ہمارا جو ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے نا قرآن سے، جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی ہیں، ہر ایک کا ماں باپ ہیں، ہر ایک کا ڈفرینٹ ریلیشن ہوگا، یونیک ریلیشن ہوگا قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ کچھ پوائنٹس ہیں، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا آپ نے۔ اس کو آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، انگلش میں کرنا ہے انگلش میں کر لیں، ہم نے اس کا یہ بنایا ہوا DPPR، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ اردو میں آسان لگتا ہے اس طرح کریں۔ کیا مطلب ہے ڈائریکٹ؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ڈائریکٹ ہے؟ پرسنل ہے، یعنی کہ شخصی ہے، ڈائریکٹ ہے، راست ہے، شخصی ہے، پلانڈ ہے، طے شدہ ہے، اور متعلق ہے، ریلیونٹ ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے راست۔ اس کا کیا مطلب ہے ڈائریکٹ؟ یعنی جب بھی قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں نا یہ بے جان کتاب، یہ زندہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس نے پڑھا تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں اگر ہم دنیا کے کسی آتھر کا لیں، سپوز عمیر احمد کا لے لیں، آپ اس کا کوئی ناول پڑھیں، اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ کون پڑھ رہا ہے، کس پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ یا آپ ہیری پوٹر پڑھ رہے ہیں تو JK رولنگ کو تو نہیں پتا چلے گا کہ کیا کون پڑھا ہے میری کتاب، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ زندہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور کہ کون پڑھ رہا ہے، جو اس نے میسج پڑھا ہے اس کے بعد اس کا کیا ری ایکشن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جو آیت پڑھیں اس سے ریلیٹڈ دعا کریں۔ اگر کوئی آپ جنت کی پڑھیں تو دعا کریں اپنے لیے فوراً۔ اگر آپ کوئی ایسی دوزخ کی، جہنم کی آیات پڑھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے؟ اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک ہمیں معنی نہیں آتا ہوگا تو ہم کیسے اس کے ساتھ کیسے کریں گے، ریلیٹ کیسے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب جیسے ہم تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں یا ویسے ہی ریکارڈنگ پلے کر لیتے ہیں، اب کیا ہم باتیں تو نہیں کرے لگا کے، پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے اس میں، اکثر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے کہ چپ کر جاؤ، سننے دو، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا یعنی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ میسج گیا ہے تو یہ آگے سے کیا ریاکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پورے اخلاص سے پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب ایک شخصی کی کیا بات ہے، پرسنل، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے بات کی کہ ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا چل رہا ہے، ہم جیسے کہتے ہیں نا ہمارا کنیکشن ایک اسٹیبلش ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک کنیکشن بن گیا، ڈائریکٹ ہے، اس میں کوئی بھی نہیں انکلوڈیڈ، وہ ہمارا یونیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے تھرو ہے؟ اللہ کی کتاب کے تھرو ہے۔ پھر اس کے بعد
शख्सी, पर्सनल है। ये अक्सर मैं आपको बात कहती होती हूँ कि आप कोई भी आयत रैंडमली नहीं सुनते, इट इज मेंट फॉर यू। ठीक है, जो भी आयत पढ़ते हैं, जो भी हो, आप अक्सर आपने नोट किया होगा, आपकी सिचुएशन कोई ऐसी है, वैसे ही आप कुरान खोला है, एग्जैक्टली वही आयत जो है वो आपकी सिचुएशन पे आपको तसल्ली हो जाएगी। या आपको फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत आपको कोई ऐसी आयत तो सुना दी जाएगी कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, आपके दिल को उसी वक्त सुकून आ जाएगा। ऐसा होता है ना। फिर या इस तरह और भी आप मे बी आप लोगों ने इसको इंशाल्लाह किया होगा रिलेट, कि जो जैसी सिचुएशन चल रही हो उस तरह की कोई ना कोई आयत निकलाती है और बंदे को तसल्ली हो जाती। ठीक है, जैसे बहुत परेशान है, उसको मे बी ये आयत कोई मिल जाए इससे रिलेटेड के क्या करोगे, नमाज कायम करो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है, हमने ना ये नहीं सोचना कोई आयत पढ़ के अच्छा ये तो मुशरिकों के लिए थी, ये काफिरों के लिए थी, ये मुनाफिकों के लिए थी, ये तो मदीना के मुसलमानों के लिए थी, फिर हमारे लिए क्या बचा। ये नहीं सोचना कुरान हमारे लिए ही है, वो सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए नहीं आया था, वो हर टाइम के लिए, हर इंसान के लिए। ठीक है, तो इसको ये नहीं समझ के छोड़ देना अच्छा ये तो पुराने जमाने की कहानियां हैं, किस्से हैं, इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने देखना है आज अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आयत सुनी है, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला सपोज मैं आपको कह रही हूँ सब्र करने वालों के साथ है, अब आपने सोचना है ये मेरे लिए डायरेक्टली आयत थी, ये टीचर ने वैसे ही लेक्चर नहीं दिया, इट वॉज मेंट फॉर मी, तो क्या पैगाम हो सकता है, मेरी सिचुएशन में क्या फिट आ रहा है। सपोज आपको कोई निकला है कि वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करो, सपोज कोई इस तरह के निकला है, तो आपने फौरन अपने आप को एनालाइज करना है, मैंने तो नहीं कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई, या मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। तो हमने अपने आप को चेक करना है, क्योंकि कुछ भी रैंडम नहीं होता। ठीक है, और ये बात बड़ी मुझे बहुत ज्यादा इससे जब ये मैंने पहली दफा ये लेक्चर सुना ना, मुझे इतना ज्यादा फील हुआ, मैंने कहा बिल्कुल ये कितनी सही बात है ना। जैसे हम आजकल तो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा हम स्क्रॉल करते करते आयात आ जाते हैं, कभी भी उसको जाने ना दें, उसको जरूर पढ़ें और देखें कि ये क्या आयत है, इसमें क्या मैसेज है, क्योंकि वो आपके लिए होती है। ठीक है, 1000 लोग भी होंगे उन सबके लिए होगी, ऐसे नहीं होता कि बस आपकी फीड पे आ गई है तो बस, ऐसा नहीं होता। इस पे आप जितना गौर करेंगे ना उतना आप ज्यादा इसके साथ रिलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब तयशुदा होती है, जैसे तकदीर पे हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सबका ईमान है, और यहाँ पे जैसे कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसी तरह आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम और पढ़ने वाले का नाम, यानी कि इट इज प्लान्ड कि ये बंदा कौन से कुरान से क्या पढ़ेगा और क्या इसको मिलेगा, दिस इज ऑल प्लान्ड। ठीक है, तो हमने इस पे क्या पॉइंट है गौर जरूर करना है। मुतल्लिक, अब मुतल्लिक का क्या मतलब है, यानी रेलेवेंट होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कुछ भी, हम किसी स्कॉलर के पास जाते हैं, आलिम के पास जाते हैं, हम पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो इधर उधर आए बाय शाइन तो नहीं करेगा ना, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको कोई सजेस्ट करेगा, तो गैर मुतल्लिका बात नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह कुरान के अगर हिदायत की किताब है, हम अगर गए अल्लाह ताला के पास, तो इसका मतलब है हमें ऐसी जनरल बातें नहीं है उसमें, वो हमारे लिए जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए है। ठीक है, तो क्या इससे बात पता चलिए हमें कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं सुनते हैं तो याद दहानी होती है उसमें हमारे लिए, कोई या हो सकता है हमें पता ही ना हो बात, पता चल गई है तो इरेलीवेंट तो नहीं हो सकती ना वो बात, हमारे लिए है, क्योंकि हमने ये सोच लेना है कुरान हिदायत की किताब है। ठीक है, और ये जरूर सोचना है कि आज मैंने ये आयत क्यों सुनी है, कोशिश जरूर करें उस आयत को जाके ढूंढे, नहीं पता तो ढूंढ ले, सर्च कर ले कौन सी आयत है, क्या इसमें मैसेज था, जरूर उसको देखा करें। ठीक है, चले जी, ताल्लुक हमें पता चल गया, तो क्या करना है, अब हमने तदब्बुर करना है। अब आम आदमी जैसे हम लोग हैं उसके लिए तदब्बुर कैसे करना है, उसने पहले वो पढ़ेगा, मुताले करेगा, तसव्वुर और एहसास करेगा। ठीक है, तो ये जैसे हम अपना पूरा लोगों पे अप्लाई नहीं करते कि हम कोई आयत पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं मुताला करें, तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें। ठीक है, यानी कुरान की आयत को समझ कर बार बार पढ़े,
ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے تھوڑی سی اسٹڈی ہمیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں. اور جہاں تک تصور پاسبل ہے کریں، جیسے اگر کوئی دنیا کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح کریٹ ہوئی ہے، اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، غور و فکر کریں. پھر اگر بات ہو رہی ہے رب العالمین ہے تو ہم نے امیجن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھنا ہے تاکہ اس کو امیجن کریں. ٹھیک ہے، احساس کیسے کرنا ہے، نعمتوں کا شکر جو ہے وہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو. ٹھیک ہے، جب ہم شکر نہیں کریں گے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، جب تک ہم اس کا احساس نہیں کریں گے ہم کیسے یہ شکر کریں گے؟ ایسا ہی ہے نا. جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو دعا کرنی چاہیے، شوق اور امید ہونی چاہیے ہمیں. جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے، اور تذکر کیا ہوتا ہے؟ ایک سادہ طریقہ کیا، یہ بھی ہمارا سارا لوگو ہے جو ہم الحمدللہ لیکچر 1 سے پریکٹس کر رہے ہیں. دعا کرنی ہے، یعنی ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی ہر آیت کو دعا کے انداز میں لینا ہے. ہم نے ہر عمل کی ابتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعا. لیکن صرف دعا انف نہیں ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اپنے آپ کو خود ہی اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی چاہیے. پھر پلان کرنا ہے ہم نے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تبلیغ کرنی ہے، یعنی دوسروں تک بھی انشاءاللہ پہنچانا ہے. اب دعا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ہو گئی کہ ہر آیت جو ہے عمل کے لیے ہوتی ہے، اور ہر عمل کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ دعا سے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ابھی ہم نے سب پڑھا ہے، یہ آیت پڑھی ہے جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29. تو ہم کیا دعا کریں؟ تدبر اور تذکر کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا، اب دعا صرف کافی نہیں، یہ نہیں کہ ہم دعا کر کے بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا فٹ پرنٹس آر ناٹ میڈ بائی سٹنگ ان دا سینڈ، ہمیں اٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر مثال کے طور پہ جیسے آپ کا کوئی طالب علم بیٹا یا بیٹی کوئی ہو، وہ بس دعائیں کری جائے اللہ میں پاس ہو جاؤ میتھس میں، سائنس میں، اور کچھ بھی نہ کرے، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. ہو سکتا ہے اس کی تقدیر میں یہ ہو اگر وہ پڑھتا تو وہ پاس ہو جاتا یا پاس ہو جاتی. تو ہم نے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ احتساب بھی کرنا ہے اپنا. کیا میں نے پڑھا تھا؟ میں نے کچھ کیا تھا؟ ہاتھ پیر ہلائے تھے، دعا تو کر لی تھی، لیکن میں نے خود کچھ کیا تھا؟ عمل تھا میرا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، پلان بنانا ہے. اب نیکسٹ ٹائم سپوز کوئی بناتا ہے، میں نے انشاءاللہ کوئز کے لیے یا آخرت کے لیے اپنا جو ہے عمل بہتر کرنا. اگر آپ کوئی پلان نہیں بناتے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ناکامی کا پلان بنایا ہوا ہے، فیل ہونے کا ہی پلان بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ آپ نے کھانا بنانا کا پلان بنایا ہی نہیں ہے، آپ نے کٹنگ نہیں کی، چاپنگ نہیں، کچھ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا بھوکا رہنے کا پلان تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جیسے بات ہو رہی ہے، آپ نے کوئی پلان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کو ایک دفعہ چیک کروا لیں، علماء کرام سے کرا لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کوئی بدعت وغیرہ نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی آپ اس ٹائپ کا پلان بناتے ہیں تو اس کو چیک ضرور کرنا چاہیے. حدیث کی روشنی میں کر لیں، قرآن کی روشنی میں کر لیں، خود نہیں سمجھ آ رہا علماء سے کسی سے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اصل کام کیا ہے ہمارے لوگوں، ہم جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے، جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بہتر بنائیں گے؟ اب حدیث پہ، سنت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں گے؟ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہے؟ ذکر کرتے ہیں، عبادات ہیں ہماری، اخلاق کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں؟ یعنی اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کریکٹر کیسا ہے؟ معاملات، ہم کیا جھوٹ تو نہیں بولتے رہتے؟ بچوں سے تو نہیں جھوٹ بولتے کہ اچھا سو جاؤ صبح میں یہ لے دوں گا، اور صبح اسے کچھ بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. دعوت دے رہے ہیں کیا ہم؟ جو ہم نے خود سیکھا ہے کیا دوسرے کو سکھا رہے ہیں؟ تبلیغ کی ہے. ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، کیا ہم نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا ہے؟ ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ، یہ سارے ہیں ہمارے، جتنا یو نیم اٹ، کوئی بھی پلان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپلس تھی تھوڑی سی. پھر اب فورتھ، تبلیغ. اب یہاں پہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بلیغوا عنی ولو آیا. کیا مطلب ہے؟ پہنچا دو انی، یہ ہم نے ان کا ٹیبل پڑھا تھا نا، ان کے ساتھ ہم نے ضمائر اٹیچ کی تھی، تو یہ کیا؟ انی، مجھ سے، میری طرف سے. ولو کا مطلب ہے اگرچہ، ایک آیت ہی ہو. ٹھیک ہے،
یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے نا، ایک اچھی بات پتہ چلتی ہے، وہ بھی آگے ہمیں پہنچا دینی چاہیے. تو تبلیغ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب جو ہے یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بات بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے اس کو اچھی طرح حکمت کے ساتھ جو ہے پراپرلی، یہ نہیں کہ جا کے کسی کو غصہ آیا اس کو جا کے ہمیں بغیر کسی پلان کے بغیر سوچے سمجھے اس کو ہم جا کے سمجھانا شروع کر دیں، اس کو تو چڑ شروع ہو جائے گی نا. تو بہترین انداز میں بہترین طریقے سے ہم نے اس تک بات پہنچانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ساری فیکلٹیز یوز کرنی ہے، اپنا پیسہ، وقت، صلاحیت، ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کس لیے لگانا ہے؟ دین کے لیے. اور یا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب ہم نے جیسے اگلے اسباق میں بھی جو آیات آئیں گی ان کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہم شروع سے کریں، مطالعے، تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. اور کیا کرنا ہے پھر؟ جیسے ہم ہمیشہ ہر اس میں کرتے ہیں لیسن میں، دعا کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، پلان بنانا ہے، اور جو خود سیکھا ہے وہ دوسرے تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں ہمارا لوگو آ گیا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سب سے نمبر 1 مطالعے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تصور اور احساس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. پھر اپنا احتساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر پلان بنانا ہے، پھر تبلیغ کرنی ہے. پھر اگر دوبارہ سے ہم لوگ کوئی نئی چیز پتہ چلی ہے پھر دوبارہ یہ سرکل جو ہے اس طرح سے ہم نے کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ قرآن کے حقوق کیا ہے، ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے، قرآن کس طرح کیا کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے؟ پچھلی آیات اور باقی آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ ہم دعا کرتے ہوتے ہیں نا لیکچر کے اینڈ میں، تدبر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پھیلانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے یہ قرآن کے حقوق ہیں، ہم نے اس کو کرنا ہے، ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہ بیئر منیمم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بہت زیادہ ہم سے نہیں پوچھا مطالبہ، یہ بیئر منیمم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک اور دیکھیں، بغیر سمجھے ہم نہ تدبر کر سکتے ہیں نہ تذکر کر سکتے ہیں. یعنی جو اس کا ہم نے بھی سورہ صاد کے اندر اس کا مقصد نزول پڑھا ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا. تو ہم کیسے کسی اور ٹرانسلیشن میں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں سب سمجھ آ گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پلان بھی انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن سیکھنے کا یہ جو ہمارا پلان ہے، پروگرام ہے، جو ہمارا ایک ہم انرولڈ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو ہمیشہ جاری رکھیں انشاءاللہ، اور ہم سکھانے والوں میں سے بھی بن جائیں اور عمل کرنے والوں میں سے بھی بن جائیں انشاءاللہ. تو 2 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اوکے، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیے پروگرام میں اسٹارٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم اپنا فعل امر کا ٹاپک جو ہے اس کو کرتے ہیں. اور ایک چیز، آپ نے یہ جو لیسن ہے نا اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کو ایک پوری فارم میں آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، دہرائیں اور سمجھیں. پھر کوئی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو آپ ضرور پوچھیں. جی سسٹر سیما، آپ کا ہینڈ ریز ہے، پوچھ لیجیے کیا پوچھ رہی ہیں. ہاں باجی، مجھے وہ پچھلے سبق کی نا ٹرانسلیشن والا وہ دوبارہ سے کروا دیجیے گا جو ورک بک میں دیا گیا ہے. دیکھیں ابھی ہم اس عربک ٹو سبق اردو. سے ریلیٹڈ بات کریں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی پچھلے سبق سے وہ کوشچن ہے، کیا آپ نے شاید ابھی اس میں بھی پوچھا تھا، کوئی کوشچن ہے تو پھر آپ ایسا کریں گروپ میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے باجی. اوکے، اگر فعل امر سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. چلیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے کرنا ہے، یعنی کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے. اور کیسے کرنا ہے؟ دل سے کریں اور مل کے ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آگے آ جاتے ہیں. یہ سلائیڈ ہم بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اسم، فعل اور حرف ہے. الحمدللہ اس کی پہچان آپ لوگوں کو ہو چکی ہے. فعل ماضی ہم نے کر لیا، یعنی کہ ہو گیا، پاسٹ. مضارع جو پریزنٹ ہے
ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد امر, حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے. امر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ذریعے کسی کو حکم دینا, اور نہیں کا کیا مطلب ہے؟ روکنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگوں نے یہ اعادہ الحمدللہ کر لیا تھا, ہم نے فاتحہ یعنی کہ یہ ہمارا فرسٹ جو باب تھا یا پیٹرن تھا یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. اس میں کون کون سے افعال تھے؟ فتح, فعل اور جعل. ٹھیک ہے. ان سب کی سیم ساؤنڈس تھی. اور یہ ہم نے کیسے یاد رکھنا تھا؟ ماضی کا ایک ورڈ, مضارع کا ایک ورڈ, اور امر کا بھی کر لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ فتح یفتح افتح. ٹھیک ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں چابیاں ہیں یہ, ماضی کی چابی. ایک چابی دے دیں پورا ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں ماضی کا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچرز میں تھوڑا سا چابیوں کے بارے میں پڑھیں گے کیا ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے سیٹ 2 پڑھ لیا تھا ناصرہ کا, اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ناصرہ جو ہے وہ پیش فرینڈلی والا فیل ہے. ناصرہ ینصر انصر. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے کون کون سے فیل پڑھے تھے؟ ناصرہ تھا, اور خلق, عبد, ذکر. یہ اب آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. 11 ٹیبل اسپیشلی. ٹھیک ہے. آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ ہم نے کتنے سیٹس پڑھ لیے ہیں؟ فاتحہ ہو گیا تھا ہمارا, نصرہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اب آج ہم انشاءاللہ ضربہ اور سمیہ کریں گے. اس میں ہمارے پاس کوئی اور اس کے علاوہ فعل نہیں ہے. سمیہ میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ سمیہ, علیمہ اور عاملہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے یاد کر لینا. اور اس کا فریز کسی نے کوئی سنائے گا مجھے کس طرح ہم نے اس کو پڑھا تھا یاد کرنے کے لیے ان سیٹس کو؟ ہینڈ ریز کر لیں. سسٹر جی آمینہ آپ بتائیں. سسٹر آمینہ پوری آپ بتائیے. سسٹر عظمیٰ آپ بتائیں. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ, ورنہ مار پڑے گی ضربہ سن لو سمیع. ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی سسٹر سیما آپ کا بھی ہینڈ ریز ہوا ہے. جی مجھے پڑھنا تھا یہی. پڑھوں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ چلیے پڑھیں. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, ورنہ مار پڑے گی ضربہ, اس لیے سن لو سمعا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے 4 پیٹرنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے آ جاتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا. اب ضربہ کی ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ اس کا امر اور نہیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر اس کا ماضی کوئی پڑھ لے ایک بندہ, سسٹر انیزا آپ ماضی پڑھ لیں. اور ہینڈ ریز کس کا ہوا ہے؟ سسٹر کلثوم آپ مضارع پڑھ لیجئے. چلیں سسٹر انیزا کہاں پہ ہیں؟ چلیں سسٹر کلثوم ایسا کریں آپ اس کا ماضی پڑھ لیں, سسٹر عظمیٰ آپ مضارع پڑھ لیں, اور سسٹر حمیرہ اس کا یہ پڑھیں گی امر اور نہیں. چلیں اسٹارٹ ہو جائیں. ضربا, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. ٹھیک ہے. جی دوسری سسٹر عظمیٰ. جی یضربو, یضربونا, تضربو, اضربو, نضربونا, تضربونا, نضربو. ٹھیک ہو گیا. جی اور کس نے پڑھنا تھا؟ جی سسٹر حمیرہ. اضرب, اضربو, لا تضرب, لا تضربو. ٹھیک ہے. لا تدریبو اس طرح پڑھے نا. ادرب لا ادرب, تضربو. لا تدرب لا تدریبو. تھوڑا لمبا کرنے تاکہ آپ کو لکھیں تو آپ کو یاد رہے کہ اس کے آگے کوئی چیز تھی. ٹھیک ہے. تھوڑی سی مد ٹائپ بن رہی تھی. یہ تھا واو لا والے پہ. تضرب, لا تضربو. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم نے اس کو بنایا کیسے تھا؟ ہم اس کے تھرڈ والے اس پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے اس کا علامت مضارع کو کٹ کیا, اینڈ سے ہم نے اس کا یہ جو حرکت تھی اس کو ہٹایا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا بچ گیا تھا؟ اس طرح اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے تو ہم نے اس کے ساتھ کسرہ لگا دی. ادرب,
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جیسے افتح تھا اسی طرح ادرب ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، شروع میں اس کے ساتھ جو حمزۃ الوصل یا یہ حمزہ آ رہا تھا اس کے نیچے کسرہ تھی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ضرب یضرب جیسے یہاں پہ زیر تھی تو اس کے امر میں بھی زیر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور دوسری چیز، ایک اور چیز ہوتی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. جیسے ہم اس کی یہاں سے واحد بناتے ہیں نا، جمع بنانی ہو اگر ہم نے، تو وہ ہم یہاں سے بنا سکتے ہیں اس طرح. کیسے؟ اس کی طاقت کی یہاں سے اینڈ سے نون گر جاتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بھی اس طرح ادریبو بن گیا نا. تو جمع بھی ہم اگر ہمیں یاد نہیں ہو رہی تو ہم یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہو، لیکن جس نے اگر کسی کا انٹرسٹ تھا تو یہ اس طرح سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ سمپل کر لیں، ادھر بنا کے اس کے آگے واو الف اٹیچ کر دیں، بس جمع کی نشانی. ٹھیک ہے، اسی طرح لا تدرب لا تدریبو. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں. اس کو ایک دفعہ کوئی دوہرا دے اگر. جی، کون دہرائے گا؟ جی سسٹر عظما اضرب آپ کر لیں، ہینڈ ریز کر کے. ٹھیک ہے جی. اضرب مار. اضربوا آپ مانی بھی پڑھیں اس کے. ادھر اضرب تو نے مارا، نہیں نہیں نہیں، تو تم نے مار، مارا نہیں ہے، تو ہاں مار. تو مار. جی اضربوا تم سب مارو. لا تضرب مت مار. لا تضربوا مت مارو. ٹھیک ہے. اب مجھے نا آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آ گئی ہے. کون بتائے گا اس کے اندر ہم کس کو حکم دے رہے ہیں؟ کون اس میں ہے؟ سامنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر جو انتا ہاں انتا انتا اور اس میں کون ہے؟ کس کو؟ سامنے کون ہے؟ انتم ہاں، کس کو حکم دے رہے ہیں؟ انتم کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے. لا تضرب یہ بھی کس کو منع کریں؟ انتا کو منع کریں. ٹھیک ہے، اور یہ کس کو منع کریں؟ انتم کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ حکم صرف سامنے جو ہمارا اس کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. اب یہ اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ ادرب. سسٹر سیما آپ بتائیں، ادرب اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں مار، تو اضربوا آپ کیا کہیں گی؟ اضربوا میں ہاں، مارتا اور ہوں، یہ میں کہاں سے مارتی آئے؟ ہوں. یہ کہاں سے آئے ورڈ؟ یہ ضربہ سے آیا ہے. ہاں، لیکن ضربہ میں کہاں ہے؟ ماضی سے، مضارع سے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس میں آیا ہے، مضارع میں آیا ہے. جی، ہم کیونکہ میں مارتا ہوں. جب ہم نے پریزنٹ یا فیوچر کی بات کرنی ہے تو ہم مضارع سے جواب دیں گے نا. آپ کو میں کہہ رہی ہوں اضرب مار، تو آپ مجھے آگے سے کہیں میں مارتی ہوں یا ماروں گی، ایسا ہی ہوگا نا. اضرب آپ جواب دے رہی ہیں، جی جی اضربو. ٹھیک ہے، یا اضربو میں مارتی ہوں یا ماروں گی، ایسے کہیں گی. اب میں آپ سب کو کہہ رہی ہوں اضربو کہ تم سب مارو، تو انتم کا جواب آپ لوگ کیسے دیں گے؟ نضربوا ہاں جی، اضربوا ہم سب ماریں گے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، معنی سے. امر کا جواب آپ نے مضارع سے دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں. اب یہ کرا کیا ہوتا ہے؟ کرا کسی کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ گیند کو کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ بال کو کہتے ہیں. بال کو کہتے ہیں ہاں، گیند کو. بات کیا ہو رہی ہے؟ اضرب الکراتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مارو گیند کو. آج ہم زید کو نہیں لے کے آئے، آج ہم کس کو لائے ہیں؟ آبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ بال ہے. تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اضرب الکراتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ماروں گا یا مارتا ہوں کس کو؟ بال کو. اسی طرح اگر میں آپ سب کو کہوں اضرب الکراتا تو کیا کہیں گے آپ؟ نضرب الكرة نضرب نضرب الكرة. تضرب الكرة. الكرة. ٹھیک، ایسے کر کے ساتھ ساتھ ٹی پی آئی بھی کیا کریں تاکہ پریکٹس انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہو جائے. اچھا، اب یہ ایک کسی کا کوشچن سسٹر نورین کہہ رہی تھی، یہ کسرہ یا زیر جو لگ جاتی ہے یہ عارضی کسرہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے ملانا ہو آگے الف لام والا اسم آ رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ تھا اضرب، اصل میں یہ تھا، لیکن اب ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. آگے ہمارے پاس الف لام والا اسم تھا اور اس طرح تھا. اب کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو ساکن ہے نا، تو ہم لوگوں نے اس کو عارضی کسرہ لگا دینے ہیں. ٹھیک ہے،
یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اب پڑھا نہیں جا سکتا تو اس کے نیچے عارضی کسرہ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اضرب جیسے یہ ہے، اب ہو گیا اضرب القراۃ، ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں۔ اب سمیع کا دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے جلدی جلدی کر لیتے ہیں، سمیع سمیعو سمعت سمعت سمعنا، اسی طرح یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون اور نسمعو، تو اسی طرح اس کا کیسے بن رہا ہے یہ دیکھیں، یہاں سے بھی اس کا یہ کٹ کیا علامت مضارع، ان سے اس کا یہ ہٹایا، ٹھیک ہے، اور شروع میں اس کے حمزہ جو ہے اس کے نیچے کسرہ کا لگ رہی ہے یا زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جیسے ہمارے پاس اب تین جو ہیں، تین سیٹس میں جیسے افتح تھا وہ بھی زیر والا تھا، پھر اس کے بعد کیا آیا تھا، اور کون سے تھے، اضرب وہ بھی زیر کے ساتھ، ضربا ہاں بالکل، اور اسی طرح اب جو اسمع ہے اس کا فعل امر اس کے شروع میں بھی زیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ صرف ایک ہم نے پڑھا ہے عنصر، ٹھیک ہے، وہ پیش کے ساتھ تھا، باقی تینوں کس کے ساتھ تھے، زیر کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، ٹھیک ہے، یہ کون ریپیٹ کرے گا، ہینڈ ریز کر لیں، سسٹر روبینہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے، چلیں آپ ہی پڑھ لیں۔ جی، اسمع تو سن، اسمعو تم سب سنو، لا تسمع تو مت سن، لا تسمعو تم سب مت سنو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے آگے نہیں نہ لگاتے تم سن، آپ کسی کو آرڈر ہی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے اسمع سن، ایسے ہی آرڈر دیں گے نا، سنو، ٹھیک ہے، لا تسمع مت سن، مت سنو، آپ اس کے ساتھ تم سن تم مت سنو اس طرح تو بے شک نہ کہیں، لیکن ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سن، جیسے ہم کمانڈ دیتے نا انگلش میں بھی اس طرح ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طرح سن، اس طرح کر کے آگے آ جاتے ہیں، جی سسٹر کلثوم آپ یہ جواب دیں گے، اسمع، اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں اسمع سن، تو کیا کہیں گی آپ، اسمع اسمعو اسمعو، ٹھیک ہے، اس کو نہیں ساکن کرنا ہے، یہ تو مضارع ہے نا، اس کو آپ نے صحیح صحیح کرنا ہے، یہ بول بول کے پریکٹس ہو جائے گی یا لکھ لکھ کے بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں اسمعو ہاں، اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اسمعو، تو کیا کہیں گی آپ، نسمعو ہاں ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے، ٹھیک ہو گیا، اب یہاں پہ آبجیکٹ ایڈ کر لیا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں قرآن سنو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زبر بھی آ گئی، ٹھیک ہے، آبجیکٹ ہے، ہم نے کہا تھا نا آبجیکٹ جو آئے گا وہ زبر کے ساتھ آ جایا کرے گا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کہہ رہی ہوں اسماعی، اب یہاں پہ یہ جو عین کے نیچے کیا ہے، عارضی کسرہ لگ گئی، عارضی زیر لگ گئی ہے، اسماعیل قرآن، تو کیا کہیں گے آپ، اسمع القرآن ٹھیک ہو گیا، اب پھر اس کے بعد میں اگر آپ سب کو کہوں اسمع القرآن، تو کیا کہیں گے آپ، نسمع القرآن ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح عالمہ کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں، جیسے عالمہ علمو علمت علمت علمتم علمنا، اور پھر اس کے بعد مضارع یعلمو یعلمون تعلمو اعلمو تعلمون اور نعلمو، تو اس کا کیا ہوگا، اعلم جان، اعلمو جانو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ کوئی دہرا دے میرے ساتھ، ہینڈ ریز کر لیجیے، جی آج سسٹر کرن نے کوئی بات نہیں کی، چلیں جی سسٹر کرن آپ آ جائیں، پڑھیے، علم جان، علمو جان لو، آپ کی آواز کہیں چلی گئی ہے، چلیں کوئی سسٹر سیما آپ پڑھ لیں، دوبارہ سے پڑھیں، علم علم جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں، اب اسی طرح آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہاں پہ عین لام
علم سے آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو ایسا نا تو اس کے روٹ لیٹر ذہن میں لے آیا کریں. اور یہاں پہ عمل والی بات آ رہی ہے، عین میم لام، ٹھیک ہے؟ عمل سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی کنفیوز نہ. اب یہاں پڑھ لیتے ہیں. عملا، عملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو. اور اس کا کیا ہوگا یہ دیکھیں، یہ سیم سیم کس جیسا ہے؟ سمیہ جیسا ہے. تو جو سمیہ والی ساؤنڈس تھی سیم اس میں آ رہی ہے. اعمل، عمل کر، اعملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعملو، مت عمل کرو. ٹھیک ہے؟ اب یہ کوئی ایک بندہ دہرا لے. سسٹر عاتقہ آپ پڑھ لیجئے. ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے آ جاتے ہیں. اب نقطۂ تعلیم کیا تھا؟ یعنی کہ چھٹی کا ٹائم آ گیا. جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، یاد رکھنے کا اہم راز کیا تھا؟ ہم نے فکروں کی مدد سے یاد رکھنے تھے الفاظ، یعنی کہ معنی جلدی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے انشاءاللہ والا تھا، معنی جلدی یاد آ بھی جائیں گے جس وقت ضرورت ہوگی، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہے، ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے نا. ہم نے کہا تھا نا آپ قرآن سیکھیں نماز کے ذریعے، تو یعنی کہ یہ آسان بھی ہے، جانی پہچانی ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل ہے، اسپرچل ہے، ٹھیک ہے، یعنی روحانی اور جذباتی ہے. بار بار ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہمارے پاس وہ کارڈ ہے نا ہمارا، اس میں سے ویکیبلری اچھی طرح یاد کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی آ جائے، ٹھیک ہے، اور یاد نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ اس کا ذکر یاد کر لیں، کوئی فقرہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ہم نماز سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو بار بار آپ ریپیٹ کریں، تاکہ جب ہم قرآن میں وہ ورڈ دیکھیں تو ہمیں وہ آتا ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال جواب کر لیں. علم تم، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جلدی سے سارے بتائیں. علم تم، تم سب نے عمل کیا. ٹھیک ہے، سب کیسے نے عمل کیا. پہلے ہم دیکھیں گے کہاں ہے، ماضی کا ہے، اینڈ پہ چینجز آ رہا ہے. تم ہے یعنی تم سے ہے، تو تم سب نے عمل کیا. ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں عالمہ ہے، یہ عالمہ. ہاں جانا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، تم سب نے جانا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں روٹ لیٹر کی بات کی تھی. دیکھیں آپ لوگوں کی باتوں میں میں بھی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو غلط بتا دیا. ہاں جی، تم سب نے جانا. چلیں جی، اب یہ بتائیں انزلناہو کیا مطلب تھا اس کا؟ ہم نے انزلنا، اتارا ہم ہم نے نے اتارا اس کو. اس کو. یہ ہے قرآن کا ورڈ تو نہیں آیا. وقوع کا مطلب ہے اس کو. آگے آ جاتے ہیں. لیتذکر، لی کا کیا معنی ہے؟ تاکہ تاکہ. تاکہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لا تسمعون، ٹھیک ہے، تم سب مت سنو. کیا اس کی وہ ہوگی؟ لا تسمعون لا تسمعوا. تسمعوا. ہاں جی، 3 ٹھیک نمبر ہے، والا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، کیسے پتا چلا ہمیں؟ دل واو الف سے بھی واو پتا الف چلا. پلس ہے. ہاں یہ بھی تھی. ٹھیک ہے، نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لا تسمعون، لا شروع میں لگ جاتا ہے. آگے آ جاتے ہیں. لا تدریبو، یہ اشارہ ہے اس کا، تو کیا اس کا ہوگا؟ آپ سب نہیں مت مانتے. مارو. مت مارو. مت مارو. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بات ہے. آگے اعلم، اعلم، آپ بتائیں. اب جان 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 جان. مین، ٹھیک ہے، تو جان. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ پھول آپ لوگ لے لیں. خذ وردہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ لے لیں. اور ہمارے الحمدللہ آج ہم نے دیکھیں ہمارا بالکل ٹارگیٹ کتنا ہے، پاس آ گیا نا الحمدللہ. ہم نے 39,000 سے زیادہ ورڈز اس میں پڑھ لیے ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. اور ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں، ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، علم اضافے کی دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ دعا کرنی ہے. پاکٹ بک جو ہے ہم نے اس کو دہرانا ہے. ٹیچر بھی بنیں گے انشاءاللہ، جو پڑھا ہے اس کو سکھائیں. اپنا جو ایک اسٹوڈنٹ ڈھونڈا ہوا ہے اس کو سارا کچھ بتانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ قرآن کے حقوق تھے نا.
یہ دعا ہم روز کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.